بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اشدہ اشدہ جو صیغہ ہے تو یہ قرآن کریم میں ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، سورہ یوسف، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 3۔ یہ اشدہ کس کی جمع ہے؟ تو یہ اشدہ جمع ہے، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں شدت ان کی بمعنی قوت کے، اور اشدہ اس کی جمع ہو گئی ہے، جیسے نعمتن اس کی جمع کیا ہے انعم۔ تو یہ اشدہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اشدودن، اشدودن اس کی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے یہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ شدن کی جمع ہے، وہ بھی قوت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جو بھی لے لیں۔ تو بہرحال اشدہ اشدودن ہے، وہی مضاف قاعدہ لگا ہے، پہلے دال کی پیش پیچھے لگا دی ہے اور دال کو دال میں کیا کر دیا، ادغام کر دی ہے، اشدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اشدہ اس لحاظ سے صیغہ یہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں جی آگے لم یکو، لم یکو کا قاعدہ پیچھے افادہ نمبر 4 میں ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے، تو اس کو زیادہ لمبی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یکو تکو اکو نکو، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ لم جازمہ جب لگتا ہے تو بہرحال اس کا جو آخر نون ہے وہ ساکن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن فعل ناقص کا جو آخری نون ہے بوقت جوازم کے وہ جائز الحذف ہوتا ہے، مطلب اس کو آپ حذف بھی کر دیتے ہیں۔ تو لم یکن کو لم یکن الذین کفروا پڑھ بھی سکتے ہیں، اور لم یکو نون کو گرا بھی سکتے ہیں، گرانا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں جب آخر میں ہا بھی لگتی ہے تو پھر واپس لے آتے ہیں، لم یکن ہو، ٹھیک ہے، واپس لے آتے ہیں۔ تو لم اکو لم نکو این یکو بھی قرآن کریم میں واقع ہوئے ہیں۔ اچھا آگے صیغہ ہے یہدی، یہدی، یخصم اور ادکارا، یہ جو ہیں یہ آپ نے پیچھے اسی کتاب میں علم صیغہ میں باب افتعال کے جو 4 مشہور قاعدے ہیں وہ پڑھے تھے، اور ان میں آپ نے پڑھا ہے، خاص کر باب افتعال کا چوتھا قاعدہ، اس میں یہدی یخصم اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہدی بظاہر یہ صیغہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ اصل میں تھا یہتدی، اہتدا یہتدی، یہتدی یفتعل۔ تو ہوا یہ کہ باب افتعال کا جو عین کلمہ ہے وہ یہاں پر دال آیا، یہتدی یفتعل، اب باب افتعال کا عین کلمہ کیا آ گیا، دال۔ تو تا کو بھی، تا افتعال کو بھی ہم نے دال بنا دیا، دال کو دال میں ادغام کیا، تو ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہتدی تھا تو تا کی حرکت پیچھے دی تھی، تو یہدی، اور پھر اس کو ہم نے کسرہ سے بدلا، فا کلمے کو کسرہ بھی دے سکتے ہیں، کسرہ دینا بھی جائز ہے، تو یہدی، یہدی یہدی دونوں اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا قاعدہ یہاں پر عین افتعال کی جگہ پر سواد آ گیا یخصمو میں، اور اسی طرح کا قاعدہ اس میں لگ کے یخصمو یخصمو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باب افتعال کا قاعدہ نمبر 4 ہے جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں عین افتعال کا قاعدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح آگے کا صیغہ آیا ہے وَالذَّکَرَ، تو اصل میں تھا اذ تکارو، اذ تکارو، تو یہاں پر فائے افتعال، یہ فائے افتعال کا قاعدہ ہے، کیونکہ وہاں کچھ فائے افتعال کا قاعدہ ہے، کچھ آپ نے عین افتعال کے قاعدے، فائے افتعال کے قاعدے زیادہ تھے، تو فائے افتعال کے مقابلے میں ذال آ گئی ہے، اذ تکارا افتعال، تو کیا کیا آپ نے، اس تا کو دال سے بدلا، تا کو دال سے بدلا، اور دال کو بھی دال سے بدلا، تو دال کو دال میں ادغام کیا تو کیا بن گیا ادکارا، اور اوپر وہ حرف عطف داخل ہوا تو ودکارا۔ اب ودکارا سے لوگ پوچھتے ہیں کون سا صیغہ ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پیچھے درمیان میں اتنے سارے کام اس کے ساتھ ہوئے ہیں، یعنی آپریشنز ہوئے ہیں۔ مدکرن بھی اسی سے ہی ہے، جب آپ نے اس کو پہچان لیا تو اس کو بھی پہچان سکتے ہیں، مدکرن، ٹھیک ہے، مدکرن تھا تو اسی طرح آپ نے اس کو مدکرن بنا دیا، جیسے ابھی آپ نے یہ قاعدہ لگایا۔ اذ ذکر، تو اس میں آپ نے وہی جو اس کا فا کلمہ تھا تو وہ دال تھا، تو بس بہرحال اسی طرح آپ نے اس کو دال میں بدلا، دال کو دال میں ادغام کیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا دال کو دال کیا اور دال کو دال میں ادغام کیا تو اذ ذکر، یہ بھی جائز ہے۔ تو آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ بعضوں میں 3 طرح پڑھنے جائز تھے، فک ادغام، 2 طرفہ ادغام، بعضوں میں یک طرفہ ادغام، فک ادغام، مختلف طریقوں سے آپ نے پڑھا تھا، 4 قاعدے آپ نے پڑھے تھے باب افتعال کے، فائے افتعال کے اعتبار سے زیادہ اور عین افتعال کے اعتبار سے بھی 1-2 قاعدے، ٹھیک ہو گیا۔
اسی طرح جو ہے یہاں پر تدعون، یہ اصل میں تھا تدتعیون، تدتعیون، تو افتعال ہے، باب افتعال ناقص واوی ہے، جمع مذکر حاضر ہے، اس بات مضارع معلوم ہے، تو فا کے دال ہونے کے باعث، فا کے تد تعیون تفتعلون، فا کے دال ہونے کے باعث تا دال ہو کر دال کو دال میں کیا کر دیا، ادغام کر دیا، تو تدعیون ہو گیا۔ تو پھر آگے یا جو گری ہے وہ باقاعدہ ترمونہ سے، ترمیونہ تھا یا اس وجہ سے گر گئی، تو تدعیون کے بجائے کیا ہو گیا، تدعون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو تدتعیون، فا کے دال ہونے کی وجہ سے تا کو بھی دال میں بدل کے دال کو دال میں ادغام کیا، اور قاعدہ ترمونہ ترمیونہ کی وجہ سے یا کو گرا دیا، اس کو یا کا زمہ پیچھے عین پر لے آئے، تو تدعون ہو گیا۔ مزدجرن، 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 یہ بھی اسی طرح یہ مصدر میمی ہے اور صحیح ہے بالکل، مزدجرن تھا، تو وہی فا کے زا ہونے کی، فا افتعال کے زا ہونے کی وجہ سے تا دال سے بدل گئی، اور پھر کیا ہو گیا جی، یہاں پر مزدجرن ہو گیا، مزدجرن، ٹھیک ہے۔ اور وزن کے اعتبار سے یہ صیغہ اس میں مفعول اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہیں وہ مصدر میمی کہیں یا ظرف کہیں یا اس میں مفعول کہیں، ان کا وزن ایک ہی آتا ہے، ایک طرح کا ہی آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے فمن اضطر، تو اصل میں تھا فمن اضطر، تو من آ گیا، من موصولہ جب اس کے اوپر داخل ہو گیا اضطر، یہ فعل ماضی مجہول ہے مضاف سے، تو حمزہ وصل اس کا گر گیا من آنے کی صورت میں، ساکن اذا حرک حرک بالکسر، اور پھر من کے نون جب اس کے ساتھ ملایا ہم نے اس کا حمزہ گرا کر تو اس کو کسرہ دے دیا، فمن اضطر ہو گیا، تو پورا فمن اضطر لوگ پوچھتے ہیں، حالانکہ ہے فمن اضطر، تو پھر آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ تائے افتعال ضاد کے باعث، طوا سے کیا ہو گئی، بدل گئی، تائے افتعال ضاد کے باعث، ٹھیک ہے، کیسے بدل گئی، جو ہے وہ طوا سے بدل گئی، تو کیا ہو گیا فمن اضطر، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مضطررتم، تو وہی پیچھے بتایا تھا نا، ما آ جاتا ہے، ما اضطررتم تھا تو مضطررتم ہو گیا، وہی ماں نے آ کے اس کا حمزہ گرا دیا، تو پڑھنے میں مضطررتم تو لکھا بھی اسی طرح، تو اشکال پیدا ہو گیا، یہ بھی باب افتعال سے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فما استطاعوا، فما استطاعوا وہی فما استطاعوا یا فما استطاعوا، تا باب استفعال کی تا گرانا بھی جائز ہے، لگانا بھی، استطاعوا استطاعوا، ما آ گئی تو اس نے حمزہ گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ جمع مذکر غائب نفی فعل ماضی منفی جو ہے اس کا صیغہ ہے، اور اجوف واوی یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے تائے استفعال تو میں نے بتا دیا، وہ جوازن حذف کرنا، حمزہ وصل کی وجہ سے، وہ حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، گر گیا، ما لگ گئی اس کے ساتھ، فمستطاعوا ہو گیا۔ لم تستطع، لم تستطع، تو تا حذف کرنا جائز ہے باب استفعال میں، بتا دیا آپ کو۔ مضین، مضا یمضی، ضربہ یضرب، یہ ناقص ہے، اس سے مضین مصدر ہے، اصل میں تھا مضوین، تو مرمیون والا قاعدہ وہ اعلال کیا گیا ہے، اور اس میں آپ مضین بھی پڑھ سکتے ہیں، مضین بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ فا بھی جائز ہے اور ضم فا بھی اس لحاظ سے جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، فا کا کسر دینا بھی جائز ہے اور ضم دینا بھی، مضین مضین۔ عصیہم، یہ آسان کی جمع ہے، ایسے اور آسان کی جمع ہے، اور عصیون ہے، دراصل عصوون تھا، تو یہ قاعدہ دلوون آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، آخر میں دلوون، تو وہ آ گئی تو ان کو یا سے بدلا، اور یا کی مناسبت سے ماقبل کو کسرت دیا، تو عصوون تھا تو عصیون بنا دیا ہم نے پھر، ٹھیک ہے، دلوون والا قاعدہ سے۔ لنصفعن، تو لنصفعن یہ بظاہر فعل کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے، حالانکہ تنوین تو فعل کا خاصہ نہیں ہے، وہ تو اسم کا ہے، تو یہ لنصفعن کے اوپر تنوین اصل میں یہ بس اصل تنوین نہیں ہے، یہ اصل میں نون خفیفہ ہے، جو فعل متکلم کے اوپر یہاں پر لگا ہے، لام تاکیدیہ مفتوحہ کے ساتھ،
اور نون خفیفہ جو ہے یہاں پر بصورت تنوین آیا ہوا ہے، نہ کہ تنوین اصل حالت میں۔ تنوین کی 5 قسموں میں 4 قسمیں تو ہیں ہی اسم کے ساتھ ہیں، ایک تنوین ترنم ہے، وہ تو اشعار میں استعمال ہوتی ہے، وہ سب کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے، اسم فی الحرف سب کے ساتھ، لیکن یہاں تنوین اصل میں ان میں سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تنوین کی صورت میں آیا ہوا ہے نون خفیفہ۔ نون خفیفہ ثقیلہ ظاہر بات ہے یہ فعل کے ساتھ لگتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر جو